बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास खान। आपके साथ एक नए वीलॉग के साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, आज का जो मेरा वीलॉग है उस वीलॉग में हम बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के बारे में, और साथ साथ हम बात करेंगे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है आपको पता है सबको कि वो सामने आ गया है। और पिछले वीलॉग्स में यही मैं बात करती रही हूँ कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, दोनों में से किसी एक के नाम की कुरा निकलना था। बिलाखिर ये कुरा जो है वो निकल आया है। और जो अब PDM पार्ट 2 बनी है, इस PDM पार्ट 2 में किस तरह से अब बंदर बांट की जा रही है तमाम तर वजारतों की, और किस तरह से ये हुकूमत जो है ये वजूद में आएगी, किस तरह से क्या होने जा रहा है। जैसे सदर मुमलिकत के तौर पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनको हॉट फेवरेट करार दिया गया था। कल का जो मेरा वीलॉग था उसमें मैंने आपको बताया भी था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बिलावल की जानिब से कहा गया था कि मैं समझता हूँ कि मुल्क में इस वक्त जो आग लगी हुई है, इस आग से सिर्फ इस आग को बुझाने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बेहतरीन ऑप्शन है। तो ये जो PDM पार्ट 2 जो मार्च से वजूद में आई, तो वजूद में आने के बाद इन्होंने जो फैसले किए हैं उन फैसलों में ये फैसला कि वज़ारत उज़्मा के जो उम्मीदवार हैं वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, एक अच्छा मतलब ऑप्शन इसको कहा जा सकता है। और साथ ही साथ नाज़रीन, पंजाब की जो वज़ारत आला है, पंजाब के अंदर वज़ीर आला कौन होगा, इस पर मैंने बारहा मैं नाम लेती रही इनडायरेक्टली, तो वही हुआ मरीम नवाज़ साहिबा जो है उनका नाम जो है पंजाब में वज़ीर आला के तौर पे सामने आया है अब। और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने इस हवाले से मुशावरत भी बाकायदा तौर पर शुरू कर दी है अपनी काबीना के जो लोग हैं उनके हवाले से। मरीम नवाज़ की जो पंजाब के अंदर जो काबीना है, इस काबीना पे भी हम बात करेंगे, और जो मरकज़ पे काबीना बनने जा रही है इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से नाम हैं जो कि शामिल किए जा रहे हैं, और कौन से नाम जो हैं शामिल होंगे डेफिनेटली उस बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन जो वीलॉग करने का मकसद ये जो है, मैंने ट्वीट देखी मरीम नवाज़ साहिबा की, तो ट्वीट आपने भी देखी होगी ट्विटर पे, जो उन्होंने एक्स पे अपना एक पैगाम दिया है। ट्वीट के थ्रू उनको आज वजाहत करनी पड़ गई है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, चूँकि सियासत से तो एक तरह से आउट हो चुके हैं, और जिस तरह से उनकी विकेट गिराई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स और वोटर्स हैं इन 2024 के इंतखाबात में सपोर्ट और वोट के ज़रिए, ठीक है मरकज़ में PTI की हुकूमत तो नहीं बन पाई, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो एक बार फिर से सियासत से आउट हो गए हैं। और उनका जो सियासत से आउट होना है उस पर मरीम नवाज़ को, उनकी साहबजादी को आज वजाहत देना पड़ गई। वजाहत उन्होंने कुछ इस तरह से दी, उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का किरदार जो है मुल्क की सियासी सूरत हाल में क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ के वज़ीर आज़म ना बनने का मतलब ये नहीं है कि मियां साहब ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है या वो सियासत से आउट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि लीगी कायद जो है 5 साल तक विफाक और पंजाब की हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पहले कह चुके थे कि मखलूत हुकूमत में वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। अब मियां साहब ने ये कब कहा, कहाँ ये तो मरीम नवाज़ साहिबा जानती हैं। बहरहाल ऐसी कोई बात जो है उन्होंने मंजर पर आकर, मीडिया पर आकर नहीं कही थी कि वो वज़ारत उज़्मा के जो उम्मीदवार के तौर पे ख़ुद को बेहतर नहीं समझते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल मरीम ने कहा कि वो पहले कह चुके थे कि मखलूत हुकूमत अगर बनती है तो उसमें मियाँ साहब जो है वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है। जो लोग नवाज़ शरीफ, उन्होंने साथ में अपने इस एक्स पर अपना जो उन्होंने ट्वीट किया, इस ट्विटर पैगाम में उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के मिजाज से वाकिफ़ हैं उन्हें असूली मौक़िफ़ का पता है। और साथ ही साथ मरीम नवाज़ ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं हम दोनों लीगी कायद के सिपाही हैं, और हम दोनों चचा भतीजी, यानी कि वो लीगी कायद जो इनका दौरे इक़्तिदार होगा, जिसको कि 5 साल तक वो कह रही हैं कि 5 साल तो बड़ी मुश्किल है नाज़रीन, 6 महीने तक भी अगर ये हुकूमत अपना वक्त पूरा कर लेती है, टाइम निकाल जाती है, तो बड़ी बात इसको माना जाएगा। क्या 5 साल तो बहुत दूर की बात है। तो मरीम नवाज़ साहिबा जो उनको अभी भी लग रहा है कि वो 5 साल जो है वो हुकूमत करेंगी। उन्होंने कहा कि 5 साल तक हम वफाक में रहते हैं, हम हुकूमत करते हैं, और पंजाब में तो हम दोनों यानी चचा भतीजी शहबाज शरीफ साहब और मरीम जो हैं वो नून लीग के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उनकी सरबराही में, उनकी सरपरस्ती में काम करेंगे। तो नाज़रीन, मज़ीद भी वीलॉग में बात करूँगी। अभी जो मैंने ट्वीट जैसे ही मेरी नज़रों से गुजरा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस ट्वीट पर बात कर ली जाए। तो मरीम नवाज़ साहिबा को नौबत यहाँ पर
آپ پہنچی ہے ناظرین کہ ان کو ٹویٹ کے ذریعے ٹویٹر پیغام دینا پڑا ہے اور اپنے جو لوگ ہیں اپنی عوام ہیں ان کو وضاحت دینا پڑی ہے کہ اب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے سیاسی کریئر کیا ہے ملک کی سیاست کے اندر اور کس طرح سے ان کی وکٹ گرائی گئی، کس طرح سے ان کو آؤٹ کیا گیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ سیاست سے کنارہ کشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اور ناظرین چونکہ وزارت عظمیٰ کے حوالے سے اب فیصلہ ہو چکا ہے اس پی ڈی ایم پارٹ 2 کی طرف سے، تو کچھ جو وفاقی کابینہ ہے اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ کابینہ میں اب کون کون سے نام سامنے آ سکتے ہیں۔ تو آج کے اس وی لاگ میں آپ کو وہ نام بھی بتاؤں گی۔ کچھ نام ایسے بھی ہیں جن پہ مشاورت ہو چکی ہے اور کچھ نام ایسے بھی ہوں گے جو کہ اس وی لاگ میں آپ کو بتاؤں گی جو وفاقی کابینہ میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ تو میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف صاحب نے مشاورت کی اور اس مشاورت کے بعد جو 25 رکنی وفاقی کابینہ ہے جو تشکیل دیے جانے کا امکان ہے، اس کے اکارڈنگ اگر میں آپ کو بتائیں تو ذرائع کہتے ہیں کہ وفاقی کابینہ میں نون لیگ کے 15 جبکہ ایم کیو ایم کے 3 وزراء جو ہیں ان کو شامل کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار صاحب ہیں اس میں، ایاز صادق ہیں، خواجہ آصف بھی اس میں شامل ہیں، احسن اقبال کا نام بھی سر فہرست ہے، مریم اورنگزیب جو ہیں ان کو وزارت خارجہ کا قلمدان جو ہے وہ شاید سونپا جائے۔ بہرحال عطا تاڑر جو کہ پنجاب کی سیاسی صورتحال میں سیاست میں کافی پیش رہے ہیں اور ان کی جو میڈیا ٹاکس ہیں وہ جس طرح سے آتے ہیں ہلہ بول دیتے ہیں، جب بھی کچھ ہوتا ہے ان کو فوری طور پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جیسے کوئی بھی خبر آتی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے یا پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کیمپینز کے دوران ان دنوں میں جب انتخابی کیمپینز جو ہے الیکشن کیمپینز جاری تھیں تو عطا تاڑر صاحب نے واقعی جو ہے وفاداری کا ثبوت دیا ہے اور عطا تاڑر صاحب جو ہیں ان کی وفاداری جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اپنی پارٹی کے لیے اب ان کو وفاقی کابینہ میں حصہ دیا جا رہا ہے ناظرین، اور اس لسٹ میں عطا تاڑر کا نام بھی شامل ہے، ریاض الحق جج ہے ایک نام، اور ایک نام جو ہے بلال اظہر کیانی جو ہیں ان کا نام سامنے آیا ہے کہ ان کو وزارت دیے جانے کا امکان ہے۔ جبکہ اگر ہم ایم کیو ایم کی بات کریں جس نے کہ اس پی ڈی ایم پارٹ 2 کا جو کہ یقیناً حصہ ہے، تو ایم کیو ایم میں خالد مقبول صدیقی ہیں، فاروق ستار ہیں، مصطفیٰ کمال ہیں، امین الحق صاحب جو ہیں ان کو بھی اب وزارت ایک بار پھر سے ملنے جا رہی ہے۔ خواجہ اظہار الحسن کے نام جو ہے وہ بھی وفاقی کابینہ کے لیے زیر غور لائے گئے ہیں اور یہ وہ نام ہے ناظرین، یہ وہ جو 25 رکنی وفاقی کابینہ کے رکین نے چیدہ اور امپورٹنٹ نام ہے جو کہ میں نے آپ کو گنوائے ہیں، یہ وہ نام ہے جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کی باہمی جو مشاورت انہوں نے کی، اس مشاورت کے بعد انہوں نے جو فیصلے کیے، انہوں نے جو نام فائنل کیے، ان ناموں کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو ناظرین اگر جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے اکارڈنگ 3 نام تھے جس میں عبدالعلیم خان صاحب تھے، مریم نواز صاحبہ تھیں اور جو بہتر آپشن تھا اب وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کا نام بھی میں نے لیا تھا، لیکن چونکہ اب میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں، امیدوار کے طور پہ سامنے آئے ہیں، تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں اب ہماری نیکسٹ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں بننے جا رہی ہیں، اللہ خیر ہی کرے۔ لیکن مریم جو ہے پہلے سے اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر تھیں اور وہ واقعی انہوں نے جو ان کے اگر سیاسی کیمپین ان کی جتنی بھی تقاریر تھیں اس الیکشن کیمپین کے دوران ان تقاریر کو اٹھا کر بھی دیکھ لیا جائے تو مریم کی بھرپور تقاریر اور ان کی تمام تر جو باتیں ہوتی تھیں اس میں پتہ چلتا ہے، ان کو اگر اب بھی ہم ذہن میں لائیں، ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں آپ اور میں ہم سب، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعی وہ خود کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ دیکھتی تھیں۔ تو مریم نواز جو ہے بالآخر وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور کے نام پہ سامنے آ گئی ہیں اور انہوں نے اپنی کابینہ جو ہے اس حوالے سے مشاورت جو ہے وہ بہت تیز کر دی ہے کیونکہ وہ تو آلریڈی تیاری کیے بیٹھی تھی۔ انہوں نے جو مشاورت جو ہے اپنے اراکین کی جو فہرست تیار کی ہے اس میں خواتین کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ خواتین بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں، جو خواتین ان کے جلسے جلوسوں میں مریم کی تقاریر میں ان کے شانہ بشانہ ان کے ارد گرد ہمیں رائٹ لیفٹ نظر آتی ہیں، وہ خواتین جو ہیں وہ ان کا نام بھی شامل ہے۔ ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، پہلے میل جو ہیں ان کی طرف آتے ہیں جو کہ کابینہ کی لسٹ کابینہ اراکین کی سامنے آئی ہے، اس میں ذرائع کے مطابق ملک احمد خان ہے، ان کا نام سر فہرست ہے، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب ہیں، خواجہ سلمان رفیق ہے، خواجہ عمران نذیر ہے، رانا سکندر حیات ہیں۔ فیمیلز کی اگر میں بات کروں تو فیمیلز میں مسلم لیگ خاک کے ابھی بات کی جائے تو سلمہ بٹ بتائی جا رہی ہیں، عظمیٰ بخاری کا نام، عظمیٰ بخاری جو ہیں وہ اب نام سامنے آ گیا ہے، لیکن عظمیٰ بخاری کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو الیکشن کیمپینز تھی نون لیگ کی اس میں اگر ہم دیکھیں تو عظمیٰ بخاری ہمیں اتنی ایکٹیو نظر نہیں آئی ہیں، نہ ہی وہ ہمیں میڈیا پہ کہیں بھی یا کسی سیاسی کیمپین میں الیکشن کیمپین میں نون لیگ کے نظر آئی ہو، لیکن عظمیٰ بخاری کو بھی شامل کر لیا گیا ہے مریم کی کابینہ کی جو لسٹ ہے اس میں، اور ساتھ ہی ساتھ ثانیہ عاشق مریم کی کافی قریبی
وہ جانی جاتی ہیں اور سمجھی بھی جاتی ہیں، کیونکہ وہ ان کے ہمیشہ جب بھی مریم کہیں ہمیں نظر آتی ہیں تو ان کے رائٹ یا لیفٹ ہمیں یا ان کے پیچھے بالکل کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہنا پرویز بٹ جو ہیں وہ بھی اس کابینہ کا حصہ ہوں گی، پنجاب کابینہ کا حصہ، ان کو بھی منایا جا رہا ہے۔ جبکہ اگر ہم بات کریں مسلم لیگ ق کی تو مسلم لیگ ق سے چودھری شافع حسین کا نام جو ہے کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کابینہ کے لیے وہ فائنل کیا جا رہا ہے۔ ق لیگ جو ہے اس نے بھی کہیں نہ کہیں سپورٹ بڑی تعداد میں کیا ہے مسلم لیگ نون کو، تو اس سپورٹ کا یہ صلہ ملا ہے کہ پنجاب کابینہ کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ کون سی وزارت جو ہے، کون سا عہدہ جو ہے مریم جو ہے وہ ق لیگ کو دیتی ہیں۔ یہ پنجاب کے اندر جو کابینہ تھی مریم نے جو مشاورت کی ہے اس کے اکارڈنگ جو نام ہے وہ سامنے آیا ہے، اور جو نام میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی یہ نام فائنل جو ہے مریم کر رہی ہیں۔ ابھی اس میں چینجز بھی کیے جا سکتے ہیں، کچھ ایڈ آن بھی کیے جا سکتے ہیں، کچھ جو ہے مریم کی جانب سے نام نکالے بھی جا سکتے ہیں اس فہرست سے۔ تو یہ پنجاب کابینہ تھی ہماری، اس سے پہلے وفاقی کابینہ تھی، اور اب دیکھتے ہیں کہ مریم جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بن کے کیا واقعی اپنے چچا کی طرح پنجاب کی بہتری کے لیے، پنجاب کی بحالی کے لیے ترقیاتی منصوبے جو ہیں اس طرح جاری و ساری رکھتی ہیں، پنجاب کی ترقی کے لیے کام کرتی ہیں، پنجاب کے لوگوں کو ریلیف دیتی ہیں جیسے ان کے چچا میاں محمد شہباز شریف صاحب۔ بے شک پارٹی کے ساتھ اختلافات یا پھر اپنے نظریاتی وہ الگ ہو سکتے ہیں یا پھر پسند ناپسند ہو سکتی ہے، لیکن اگر سی ایم پنجاب کے طور پہ دیکھا جائے ماضی میں ہمارے جتنے بھی وزرائے اعلیٰ پنجاب گزرے ہیں تو ان میں پرویز الہی صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا نام سر فہرست ہے، انہوں نے واقعی پنجاب کی ترقی کے لیے بہتر کام کیے تھے۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ اس فیملی میں سے ایک اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا سامنے آنا اور مریم کا نام وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ ایک فیمیل کا سامنے آنا یہ بڑی بات ہے، اس کو بھی پازیٹیولی دیکھنا چاہیے۔ اب مریم جو ہے اب اس وزارت کے جو تمام تر حقوق ہیں وہ سر انجام دے پاتی ہیں یا نہیں، یہ تو اب مریم کے وزارت اعلیٰ کا جو قلمدان ہے جب وہ باقاعدہ طور پر سنبھالیں گے تو اس کے بعد ہی ہم دیکھیں گے۔ آج کے اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔